آندنے جیڑی شے میرے کو لے نہ کسی کو لب سکتی تے نہ کسی کو بن سکتی. میں ہی دنیا تے واحد تو ڈگیا تو پہلا تے کاریگری کوئی نہیں سی اور میرے بعد بھی کوئی بنا سکتا. میں قبر وچ لے جانا فن نال. اتنا سخت ہم حکم لگاتے ہیں اپنی چیز کے بارے میں تا اس کا عیب بیان کرے, عیب بیان کرے, ملاوٹ نہ کرے, عیب بیان کرے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ ہے, امام صاحب رحمت اللہ علیہ کپڑا بیچتے تھے تو جب ذرا بادل چھا جاتے تھے نا, بارش کا موسم ہوتا تھا تو پہلے گھٹائے نہیں چاہتے, دکان بند کر دیتے تھے. لوگ کہتے حضور دکان بند کر دی ہے, فرماتے ہیں گاہک کو مال نظر نہیں آ رہا تو میں نہیں چاہتا کہ وہ جو دیکھے اس کے پیسے نہ دے, غلط اس کی سوچ اور زیادہ پیسے دے کے چلا جائے. کل کمائی کر لیں گے کوئی بات نہیں. اس کا عیب جو ہے نا, عیب وہ بیان کرے. خبردار کبھی کوئی ایسی چیز نہ کوئی شخص مارکیٹ کے اندر لے کر کے آئے جو عیب دار ہو اور لوگوں کو اس کی تکلیف. ایک کپڑے کے اندر تھوڑا سا کٹ تھا تو امام صاحب نماز پڑھنے چلے گئے تو بچے نے بیچ ڈالا. دو مسجدوں میں نماز ہوتی تھی, ایک میں امام صاحب پڑھتے تھے, وقت زیادہ تھا, ایک میں پہلے ہوتی تھی. بچہ پڑھ آیا, امام صاحب گئے تو اس نے وہ کپڑا بیچ دیا. تو امام صاحب تشریف لائے, فرمایا گاہک کو بتایا تھا کہ اس کے اندر ٹوکا ہے. یہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنا رہا آپ کو, مسلمانوں کی باتیں سنا رہا ہوں, ان لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں جو اس دھرتی پہ بستے تھے. ان کو خالی اپنے ذہن کے اندر اس لیے نہ سنا کریں کہ یہ کانوں کی لذت ہے, اس کو پرکھیں. میں اپنے آپ پہ پرکھوں, آپ اپنے آپ پہ پرکھیں. یہ مسلمانوں کی داستان سنا رہا ہوں, اہل حق کی. اور اگر وہ لوگ کر سکتے تھے تو ہم بھی کر. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. گردن جھاڑ کے جھڑک کے چھوڑ نہ جایا کرے کہ یہ وہ لوگ تھے, وہ تو امام اعظم تھے. نہ وہ فرشتے تھے نہ وہ نبی تھے, وہ اس دھرتی پر بسنے والے لوگ تھے, اہل حق تھے. ہم بھی اہل حق ہیں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو انہیں ہمارے ساتھ کھڑا کر کے پوچھا جائے گا اگر یہ کر سکتے تھے تو تم کیوں نہیں کر سکتے تھے. کہا بتانا گاہک کو, آداب تجارت سنیے, بتانا اس کے اندر یہ نقص ہے. بچے نے بتایا نہیں, بیچ ڈالا. امام صاحب لوٹے, فرمایا بتایا تھا؟ کہا حضور نہیں. فرمایا تو نے ابو حنیفہ پر بوجھ ڈال دیا ہے, ڈھونڈو. 3 دن لگے اس گاہک کو ڈھونڈنے میں جو ناقص مال لے گیا تھا. اور میرے دوستو, جن لوگوں کو ڈر تھا نا رب کی بارگاہ میں جانے کا, 3 دن لگے, وہ ملا نہیں. امام صاحب فرمانے لگے 3 دنوں کی ساری کمائی اللہ کی راہ میں خیرات کر دو. اور جب ساری کمائی خیرات ہو گئی تو پھر مسجد میں گئے اور جمعے کے نمازیوں کے بیچ کھڑے ہو کے کہنے لگے ابو حنیفہ سے غلطی ہو گئی ہے. ایک شخص مال لے گیا ہے, بچے کو بتانا یاد نہیں رہا. سارے مسلمان دعا کریں میرے لیے کہ رب میری یہ غلطی معاف فرما دے, اللہ مجھے پکڑ نہ لے, میرے لیے دعا کریں. تڑپ کے لوگوں کی چیخیں نکل رہی تھیں کہ امام صاحب کیسا کردار ہے آپ کا. عزیزو یاد رکھو یہ آداب تجارت ہے. تیسری بات, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بھی قسم نہ کھاؤ مال بیچتے وقت, نہ سچی نہ جھوٹی. یہ کہنا جی میں بالکل ہے تو میں آنکھیں, سچی کھانا بھی منع ہے. آپ کو پتہ ہے مال بیچتے وقت بسم اللہ شریف بھی نہیں پڑھنی چاہیے, درود شریف بھی نہیں پڑھنا چاہیے, منع ہے. وہاں ذکر اذکار نہیں کرنے چاہیے. دکان پہ بیٹھے تو تسبیح چل رہی ہے, سامنے والا نے کہا بڑا بھائی صوفی آدمی, یہ کوئی شے صحیح نہ. گاہک کو دیکھ کے تیرا وہاں آیتیں پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا. میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی مسواک بیچ رہا ہے. ہر آدمی کہتا ہے یہ سنت ہے, اس کا حضور نے یہ فائدہ بیان فرمایا, یہ فائدہ بیان فرمایا. یہ میں نے بلا لیا, میں نے کہا تو سنت کی تبلیغ کر رہا ہے تو سب کی کر, خالی مسواک کی نہ کر. تو تجارت کرنے کے لیے, بیچنے کے لیے لوگوں کو دلیلیں دے رہا ہے. تو نے اگر سنت کی تبلیغ کرنی ہے تو مسواک چھوٹی سنت ہے, داڑھی تو رکھ بھی اور رکھوا بھی. تو جو تیری والی سنت ہے اس کا تو اعلان کرتا جا رہا ہے کہ مسواک لے لو, سنت ہے. یہ کیسی سنت ہے جو صرف تو اپنی جیب بھرنے کے لیے جس کی تو تبلیغ کر رہا ہے. تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم نہ کھا, اور لفظ بڑے حسین بیان فرمائے. فرمایا قسم کھانے سے مال بک جاتا ہے, برکت نہیں رہتی. مال بک جاتا ہے پر برکت, اللہ اکبر, مال بک جائے گا, لوگ لے جائیں گے, تیری قسم کا اعتبار کریں گے, پر برکت ایک کثرت ہوتی ہے, ایک برکت ہوتی ہے. برکت والے پیسے ختم نہیں ہوتے اور کثرت والوں کا پتہ ہی نہیں چلتا. فرمایا برکت نہیں رہے گی, تو برکت سے محروم ہو. برکت کا معنی اور آسان لفظوں میں اللہ کی رحمت کر لو. فرمایا برکت اٹھ جائے گی, رحمت الہی منہ. تو نے کیوں قسم کھائی, چھوٹے کام کے لیے اللہ کی قسم کھائی تو.
चौथे नंबर पर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मना फरमाया। किस काम से जी? वो क्या होती है जी? माल जमा करना कि कैद पड़ जाए और मैं महंगा बेचूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया। एक चीज़ है कि आपने रूटीन का रखा हुआ है, मार्केट के अंदर कहत नहीं, लोगों को मिल रहा है। जिस वक्त आपको पता चले कि ज़रा भी मामला शार्ट हुआ है तो फिर एक दिन भी रखना जायज़। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है मैं तो उसे अपनी उम्मत ही शामिल नहीं करता, तो मेरा है ही नहीं। निकल जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ तो हमारा है ही नहीं। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी मना फरमाया है। और 5वें नंबर पर करीम महबूब ने फरमाया मिलावट ना करो, जिंदगियों से ना खेलो। यार हद हो गई, इतने हम जाबिर और इतने जालिम हुए कि दवाइयों में मिलावट होने लगी। इतना जुल्म कमाया लोगों ने को कत्ल करने लगे इंसानियत का थोड़े पैसों के लिए। मेरे बच्चे पल जाएं और बाकियों के मर जाएं, मेरे बच्चे कोठियों में घूमे और बाकी माजूर हो जाएं, दवाई खा के बच्चे माजूर हो गए। मिलावट। और किस दुख का इजहार करूं, इंडिया के 28 सूबे हैं, गिने नहीं जाते, और दवाइयों की 5000 कंपनी रजिस्टर है। आपके 4 सूबे हैं, छोटा मुल्क है, और 45,000 कंपनी दवाइयों की रजिस्टर है। और जो रजिस्टर करने वाले उन्होंने भी पैसे कमाए हैं। भाई 5000 और 45,000 का मुकाबला तो देखें, और मुल्क का हाल देखें कि इंडिया में बसने वाला को दावा नहीं कर सकता कि मैं अपना वतन सारा घूम चुका हूं। इसके बावजूद सिर्फ 5000 कंपनी रजिस्टर्ड है और आपकी 45,000 रजिस्टर्ड है। लोग जो जिसका जी आता है वो बना रहा है, वो बेच रहा है। मेडिकल इतना नाजुक शोबा, वहां भी। और डॉक्टर हजरात नाराज रहते हैं। वो कहते हैं कि आप सख्त जुमले बोलते हैं, लेकिन मुझे माफ करें अल्लाह की रिजा के लिए, वो जो आपके पास मेडिकल रैप वाले आपको लगा के देते हैं ना एसी कमरे में, वो मुझे समझ नहीं आती वो किस चीज का लगा के देते हैं। वो जो नई गाड़ी की चाबी डॉक्टर साहब को थमा जाते हैं, हमें बताया तो जाए वो किस बात की दे के गए हैं। अपनी दवाई लिखाने की, अगर उनकी दवाई अच्छी होती तो फिर आपको गाड़ी ना देते, फिर आपको एसी ना लगा के देते। वो जो आपको उन्होंने बहुत ज्यादा दिया है, वक्त थोड़ा है, दुनिया मुख्तसर है। हमने नाकस चीजें मार्केट में तजारत की, नाकस चीजों की। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार गए और हुजूर ने एक आदमी को गल्ला बेचते देखा, गल्ला बेचते। और जब उसको गल्ला बेचते देखा तो बारिश थोड़े दिन पहले हुई थी, इतने लंबे चौड़े तो गोदाम ही नहीं होते थे लोगों के पास, तो खुश्क है ऊपर सारा गल्ला उसका। महबूब करीम ने तवज्जो फरमाई, फरमाया इतनी तो बारिश हुई है, तेरा गल्ला कैसे खुश्क रह गया, तेरी गंदम कैसे खुश्क रह गई। महबूब करीम ने अंदर हाथ डाला दस्ते मुबारक, और जब अंदर की तरफ गया तो अंदर से तार दाने, गीले दाने गंदम के बाहर हुजूर ने निकाले, और निकाल के महबूब ने हाथ पे रखे, फरमाया ये क्या है, ये क्या है। रेडी वाला गरीब है, पर रेडी वाला ये तो बताए कि उसने मोटे मोटे माल्टे आगे चुन दिए और नाकस माल उसने पीछे रख दिया। दिखाने का और है और देने का और है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जलाल के आसार आए, गुस्सा फरमाया मेरे नबी करीम ने, और हुजूर ने फरमाया तू मिलावट करता है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो मिलावट करे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं फरमाता। फरमाया जाए, निकल जाए, कोई और काम करे जा करके, उसका हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। तू अगर मस्जिद में मुसलमान है तो दुकान पे भी तू मुसलमान ही है, अगर तू यहां मुसलमान है तो वहां भी तू। और छठा अदब, ज्यादा बातें मैं उस उन्वान पर नहीं करता, तेजी के साथ आपको मसाइल से आगाह करता हूं। छठा अदब मेरे नबी ने फरमाया तजारत भी कर और सच भी बोल, तजारत भी कर और अमानतदारी भी कर। बड़े ठंडे दिल से मैंने खुद अपने कानों से सुना है, कहते हैं 10 रुपए ज्यादा देने वाला खांदे ने ओ बंदे का माल ठीक है, ये मैंने सुना है। लोग महंगा ले लेते हैं, लेकिन अगर अपने आप को दयानतदार मशहूर कराओ, ईमानदार अपना तारुफ करा, तेरे साथ लोग मामला करे तो दयानत वाला करे। तू दूर भी होगा ना किसी कोने में भी तो लोग वहां भी पहुंच जाएंगे, वहां जाके तुझसे लोग माल खरीदेंगे, इसलिए कि तेरा माल नाकस, तू झूठ नहीं बोलता, तू गलत बयानी नहीं करता। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग देखे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमने एक सफर करना था, पाक साहब सफर करना था, तो हम गए मुख्तलिफ कंपनियों के पास। एक शख्स ऐसे के पास पहुंचे जिसने स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की, तो मेरे साथ बच्चा था, कहने लगा हज़रत साहब बंदा ठीक है, सीधी सीधी गल करता है।
ورنہ تو لوگ بسم اللہ آئیے جی بیٹھیے جی فٹافٹ چائے آ گئی بھی ہمارا تمہارے ساتھ کیا تعلق ہے, کہاں سے چائے منگا لی تم نے, فٹافٹ بوتل آ گئی, ہر چیز پہنچ, کس مقصد کے لیے؟ بندے کو قابو کرنے کے لیے. اب ایک آدمی سوچتا ہے کہ میں نے اس کی 25 روپے کی بوتل پی ہے, بغیر لیے چلا کیسے جاؤں؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, سنیں, صرف غار کے اندر بیٹھ کے ہو کرنے سے رب رسول کا قرب نہیں ملتا. اسلام پنڈتوں جوگیوں کا مذہب نہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سچا تاجر ہوگا, امانت دار ہوگا, اسے تو قیامت کے دن اللہ نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. فرمایا میرے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ اسے, میرے ساتھ کھڑا رہے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو یہ تجارت کے آداب ہیں, ان کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں. اور اگلی بات, میرے نبی پاک نے فرمایا تو رب کے تھوڑے دیے پہ راضی ہو جا, اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ راضی ہو جائے گا. باتوں کو سمجھیں, یہ 7ویں بات ہے, تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, اللہ تیرے. ہمارے مفسرین نے, شارحین نے اس حدیث کی روشنی میں لکھا ہے جس کو پیسے زیادہ چاہیے وہ تیاری کر لے, عبادت بھی زیادہ کرنی پڑے گی. جس کے پیسے زیادہ اس کی نمازیں لمبی, اس کے روزے بھی نفلی زیادہ, اس کی تہجدیں بھی. یہ حدیث صحیح بخاری کی, محبوب نے فرمایا تو تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا, اللہ تیری تھوڑی عبادت پہ. پیسے زیادہ, اور یہاں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, جتنی تجارت بڑھتی جاتی ہے نماز چھوٹی ہوتی جاتی ہے, جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی نمازوں سے چھٹی ہوتی جاتی ہے. فرمایا اگر تو نے مال زیادہ لینا ہے نا تو تجھے شکر بھی زیادہ ادا کرنا پڑے گا. اگر تو تھوڑے پہ راضی ہے, قناعت کرے گا, تو رب بھی تیری تھوڑی عبادت پہ. اور پھر 7واں قرآن مجید نے ادب بیان فرمایا, سبحان اللہ. تاجروں کو جاگ رہے, ایسا نہ کیا کریں کہ جب تو میں بات آپ کو سبحان اللہ والی سناؤں تو آپ جاگتے رہیں, اور جب ذرا تھوڑا سا آپ کو یہ سمجھاؤں کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں اس پہ تبدیل ہونا چاہیے تو آپ کی آنکھ لگ جائے, کھو تو گل میں سنی نہیں, میں پتہ ہی نہیں ہونا کیا کیا میں تین پتہ, میں اتھی سا پر میں نے پتا, ہمیں اپنے جو عمل کرنے والی چیز ہوتی ہے اس کا ہمیں پتا. یہ میں بھی ایسا کر جاتا ہوں, آپ بھی ایسا کر جاتے ہیں, اس سے بچیں. علمی دارالاسلام میں لا علمی معاف نہیں. قیامت والے دن جس نے کہا نا مجھے پتا نہیں تھا, تو اس کو ڈبل سزا ہوگی کہ تو نے پتا کیا کیوں نہیں. تو کوئی ہندوؤں کے ملک میں رہتا تھا کہ تجھے پتا نہیں تھا. یہ دارالاسلام ہے, یہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی, تو سزا ہوگی جو سیکھے گا نہیں. سنیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. سورہ صف ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 کیا خوبصورت ارشاد فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ, اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں. جیسے کوئی ماں گود میں بٹھا کے بیٹے سے باتیں نہیں کرتی, بیٹے تجھے ایک بات نہ سناؤں. انداز دیکھیے میرے رب کریم کا, کیسا کرم والا انداز ہے, کیسا اللہ کا, بولیے بولیے کون سا انداز ہے. سبحان اللہ. رب کے کرم کی بات کریں تو دل کو ٹھنڈک ہوتی. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ, او ایمان والو تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤں, ایک سودا نہ بتاؤں. بڑا بہترین بروکر آ کے کہتا ہے انویسٹر کو یہ ایک سودا ہے, تو بڑا چنگا ہے, کیا بات ہے, آپ کی موجیں لگ جائیں گی. رب فرماتا ہے ایک سودا میں بھی تمہیں بتاتا ہوں. حل ادلکم علی تجارت, لفظوں کا حسن دیکھیں. فرمایا تمہیں ایک سودا نہ بتاؤں. یا اللہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. فرمایا تنجیکم من عذاب علیم, تمہیں دردناک عذاب سے وہ سودا بچا دے گا. اور یہاں ہمارے مفسرین فرماتے ہیں فی الدنیا والآخرہ, نہ دنیا میں کوئی درد تکلیف رہے گی نہ آخرت میں رہے گی. ایک سودا نہ بتاؤں, ایک تجارت. یا اللہ کون سی. فرمایا تؤمنون باللہ, اپنے اللہ پہ ایمان لے آؤ, اپنے اللہ پہ یہ سودا کر لو بس. فرمایا نہیں, ورسول ہی, اس کے رسول پر بھی. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, فرمایا پھر جہاد کرو اللہ کی راہ میں, اپنی جانوں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی جہاد کرو. یہ تجارت اللہ بتا رہا, تم جہاد کرو مالوں سے, اور ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بڑی اچھی چیز ہے اگر تم سمجھو تو. اگر تم جمعہ پڑھ کے خالی پھر دوبارہ اس کام میں نہ لگ جاؤ. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم اس چیز کو غور کرو, سمجھو, اس کا علم سمجھو. یہ وہ تجارت ہے اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں دنیا کے رنجوں سے بھی بچا لے گی, قیامت کی پریشانیوں سے بھی. یا اللہ بس. فرمایا نہیں, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارا رب تمہاری خطائیں ساری معاف کر دے گا.
اللہ پھر تمہاری ساری خطائیں، اگر یہ والی تجارت کرو گے تو وہ جو تم سے بھول ہو چکی ہے نا پیچھے، اللہ وہ ساری تمہاری معاف کر دے گا. یا اللہ پھر فرمایا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا پھر اللہ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا، اور وہ والی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور فرمایا پھر اللہ تمہیں مسکن وہ والا دے گا جو پاکیزہ ہوگا، رہنے کے لیے مکان وہ والا دے گا جو مکان پاکیزہ ہوگا. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، فرمایا تم تھوڑی کامیابی کیوں لیتے ہو، تم یہ والا کام کرو میں تمہیں عظیم کامیابی عطا فرما دوں. تجارت کر لو اللہ کے ساتھ، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے. تجارت کیا ہے؟ نماز وقت پہ پڑھو، وقت پہ نفل ادا کرو، قرآن مجید وقت پہ کھولو پڑھو. یہ جسم کے ساتھ تجارت، جسم کے ساتھ عبادت ہے. رات کو اٹھو وقت پہ تہجد کی نماز ادا کرو. یہ آداب تجارت بیان کیے جا رہے ہیں. مال کے ساتھ تجارت کیا ہے؟ جس رب نے دیا اس کے رستے میں بھی دو. یہ نہ کہو کہ ہمارا ہی تھا، اللہ کے ساتھ تجارت کر لو.